اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے حکمت کے بارے میں۔ عربی کا لفظ حکمہ، اردو کے معنی دانائی، یہ موضوع ہے۔ تو یہ جو موضوع ہے حکمت کا، یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ عام طور پہ عربی کا لفظ حکمہ اردو لینگویج میں یعنی اردو زبان میں اس کو اسی لفظ کو اسی الفاظوں کے ساتھ 20 لوگ سمجھتے ہیں۔ یعنی حکمہ عربی کا لفظ اردو بھی حکمت کہتے ہیں کہ آپ حکمت سے کام لیں صاحب، سنا ہوگا آپ نے جملہ ایکسپریشن۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے لفظ استعمال کیا، حکمت کے معنی اردو میں دانائی ہوتا ہے۔ عربی کا لفظ حکمہ اور اردو کا لفظ دانائی۔ اور میں کچھ اور بھی آپ کو الفاظ کے معنی بتاتا چلوں تاکہ آپ کو وہ معنی آنے چاہیے، کیونکہ زبان میں ہمارے یہاں بعض دفعہ الفاظ عربی کا ایسے ہی آ جاتا ہے جیسے عربی میں، یعنی عربی میں حکمت، اردو میں بھی حکمت آ گیا، لیکن عربی میں جو حکمت ہے اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور اردو میں جو حکمت ہے وہ عام طور پہ ڈپلومیسی، یعنی اردو میں ہم کہیں گے جوڑ توڑ۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا کیا ہے اس کے معنی، جوڑ توڑ کر ڈپلومیسی کریں آپ، یعنی حکمت سے کام کریں، اس طرح معنی آ گئے اردو میں۔ تو اردو کا حکمت جو لفظ ہے وہ دوسرا ہے اور عربی کا حکمت وہ دوسرا ہے۔ یہ میں آپ کو فرق بتانا چاہ رہا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ میں مثال کے طور پہ حکمت جو لفظ ہے عربی کا، اس کے میں آپ کو ایک تو دانائی معنی، دوسرا عقل مندی۔ اب لفظ سن لیجیے پھر میں اس کو ایکسپلین کروں۔ عقل مندی، دانش مندی، اور جناب دور اندیشی۔ جو شخص جس میں دانائی ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے اور دور اندیشی رکھتا ہے اپنے ذہن میں، اس کو کہتے ہیں دانائی، حکمت۔ اور ایسا آدمی جو ایسا ہے وہ اسے دانا کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، دانش مند کہتے ہیں اور دور اندیش کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ عربی کے حکمہ کے معنی ہیں اردو لینگویج میں، اردو زبان میں اس کے یہ معنی ہیں کہ جو عقل مند ہو، دانا ہو، دانش مند ہو اور وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ضروری بات ہے، انگریزی کا لفظ ہے مورالٹی، اور اس کو اردو میں اخلاق، اخلاقیات اور اخلاقی عمل، یعنی جو شخص کا اخلاق اچھا ہو اور اخلاقیات پہ مؤثر ہو یا اخلاقی عمل اچھا ہو، اس آدمی کو بھی دانا یا عقل مند کہا جاتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو اخلاقیات ہے یہ کہلاتی ہے مورالٹی یا مورل کانشنس۔ عام طور پہ ہر عقل مند آدمی جو صحیح بات، جو صحیح ہو اللہ کی نظر میں، اس کو سمجھ لے تو عقل مند تو ہو گیا، لیکن اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا یا اس پر اپنی زندگی کا بیس ہی بنائے گا تو وہ دانش مند نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ اس کو پھر دوسری لینگویج، اردو لینگویج میں کہیں گے چلاک۔ چلاک تو وہ جناب آتا ہے ڈپلومیٹ سے، جس کو اردو میں کہتے ہیں آپ حکمت سے کام لیں گے، یعنی جوڑ توڑ کرے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتانا تھا ڈپلومیٹ کے معنی ہوتے ہیں موقع سناش، جوڑ توڑ کرنے والا۔ موقع سناش دیکھ رہا ہے موقع محل کیا ہے، ایسے بن جاؤ، تو آپ کہتے ہیں حکمت عملی سے کام کریں آپ، موقع شناسی، یعنی سمجھے تو جوڑ توڑ کرنا ہے، حکمت عملی کریں آپ۔ یہ اردو کا لفظ ہے حکمت عملی یہاں پر۔ اور یہ کون ہے؟ ڈپلومیٹ، چلاک آدمی۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بات کو سمجھ تو لے گا، ہوشیار بھی ہوتا ہے یہ، لیکن خود عمل نہیں کرتا۔ یہ آیات کو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس پہ عمل نہیں کرے گا، لیکن آیت کوٹ بھی کر دے گا، آیت کی وضاحت بھی کر دے گا، کیوں؟ چلاک ہے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں آپ ڈپلومیسی کام لیں، حکمت عملی سے کام کریں، یعنی جوڑ توڑ کریں، موقع محل دیکھیں کیا سچویشن ہے، اس کے مطابق آپ
اپنا ماحول اپنے آپ کو پیش کریں. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اردو زبان میں حکمت عملی ڈپلومیسی کو کہا جاتا ہے، اور عربی کا جو حکمہ ہے وہ دانا ہے، دانشمند، عقل مند، جو مورل کانشیس اخلاقیات پر ایمان اور عمل کرتا ہے. یہ فرق آپ کے ذہن میں ضروری ہے تاکہ جب آیت ہم پڑھیں گے تو اس سے آپ کو واضح ہو، کیونکہ یہ فرق جو ہے ہمارے کو عام طور پہ معلوم نہیں ہوتا. تو چلاک، عیار، ہوشیار اور فریبی یہ ڈپلومیسی سے کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ موقع شناس ہوتا ہے. اور اسے ہم لوگ کہتے ہیں معاشرے میں اردو زبان میں آپ حکمت عملی سے دیکھیں، کریں ذرا کام. وہاں لفظ حکمت عملی استعمال ہوتا ہے، تو وہ حکمت کی ہم بات نہیں کر رہے. تو یہ زبان میں جو دو فرق ہے، یہ عربی کا حکمہ اور اردو زبان کا حکمہ میں فرق ہے عربی لفظ آ گیا اردو میں، لیکن یہاں ان کے اس کے معنی مختلف طریقے سے سمجھے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ واضح کر دیا کہ اس سے پہلے کہ آپ جب ہم آیت پڑھیں گے تو اس میں یہ فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو حکمت جو عربی کا ہے اس کے معنی دانائی یا دانشمندی اور عقل مندی کی بات ہو رہی ہے. اور وہ شخص جو ان آیات، جو اللہ تعالیٰ کی آیاتیں ہیں، جو صحیح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے وہ شخص، تو وہ دور اندیش ہے، وہ حکمت سے عمل کام کرتا ہے. تو میں کچھ باتیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں ایک تو واقعات ہیں، مختلف واقعات بیان کی گئے، اور کچھ قرآن مجید میں احکامات ہیں کہ ایسا کریں اور ایسا نہیں کریں. دو باتیں قرآن مجید میں آپ کو اکثر ملیں گی کہ آپ صلاۃ قائم کریں یا اس طرح کی مختلف قسم کے قوانین ہیں. تو جو قوانین کو آپ عمل کرنے کو کہا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں محکمات آیات، یعنی احکام والی آیات جس میں حکم ہے اللہ کا. محکمات احکام والی آیات جس میں اللہ کا حکم ہے، ان آیات کا جن کا حکم کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں اور ایسا نہیں کریں، یہ کہلاتی ہیں محکمات آیات، احکام والی آیات. تو یہ آیات بہت ساری ہیں قرآن مجید میں. چند مثالی طور پہ آپ کو یہاں کچھ پوائنٹس بیان کروں گا. حکمت میں اور احکامات والی آیت میں تھوڑا سا جو فرق ہے وہ ذرا سمجھ لیں آپ، کہ حکمت میں وہ آیات جس میں کہا جائے گا ایسا کرو یا نہ کرو، وہ آپ کی فطرت میں ہوگا. جیسے کہ اگزامپل تو آگے دکھا دوں گا آپ کو، جیسے صلاۃ قائم کرنا ہے، یہ آپ کی فطرت میں نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے قرآن مجید میں، احکام ہے کہ آپ صلاۃ قائم کریں. لیکن زنا قریب نہ جائیں، یہ آپ کی فطرت میں، یہ آپ کو اگر کوئی نہ بھی بتائے تب بھی آپ کو معلوم ہے غلط ہے. تو حکمت سمجھو مورل کانشنس کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے. جو آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے حکمت کی وہ آیاتیں ہوتی ہیں جو باقاعدہ کے مورل کانشنس ہے، وہ اخلاقیت ہے. وہ آپ کسی بھی دنیا میں کسی جگہ رہتے ہوں یا کسی بھی آپ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں یا کسی بھی مذہب کو آپ بلیو کرتے ہیں، وہ احکامات، وہ اخلاقیات آپ جانتے ہیں. تو یہ فرق ہے احکامات والی آیت میں اور حکمت والی آیت. ایک احکام ہے وہ بھی احکام، لیکن اس میں حکمت وہ لفظ آ گیا کہ جو آپ مورلی کانشیس سے اخلاقیات جانتے ہیں. تو اب آپ پہلا اگر پرچہ کھولیں گے تو اس میں کچھ باتیں ہیں، پوائنٹس ہیں، سورت نمبر، آیت نمبر، ریفرنس کے ساتھ. پوری آیات نہیں ہیں، لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جس میں آپ کو ایک ایمان والے کو کچھ کرنے کو کہا گیا ہے. یعنی محکمات آیات، یعنی کیا کرنا ہے ہر ایمان والے کو. سورہ الاسراء 17 اور 78 آیت ہے، صلاۃ، نماز قائم کرنا، یہ یعنی ایسا کہا جا رہا آپ ایسا کریں. تو یہ احکام ہے، بیسیکلی حکم ہے. تو حکمت والا آدمی کیا کرے گا؟ دور اندیش آدمی کیا کرے گا؟ صلاۃ قائم کرے گا. اگر اس کو یہ قرآن کی یہ آیت واضح ہو جائے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا ہے صلاۃ قائم کرو، تو وہ صلاۃ قائم کرے گا، یہ ہوگا حکمت والا. اور چلاک کیا کرے گا؟ جی نہیں، موقع دیکھے گا یا نماز قائم کی ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں قائم. موقع تلاش، موقع میں لے نا وہ تو موقع ڈپلومیٹ، کہ یہاں کیونکہ ماحول اگر صلاۃ نماز قائم کا ہے تو میں یہاں صلاۃ قائم کر لیتا ہوں، اور جہاں نہیں قائم کی جائے وہاں نہیں کر رہا وہ موقع محل دیکھ کے کر رہا ہے وہ چلاک.
تو حکمت والا کیا کرے؟ صلاۃ قائم کرنے کو، وہ صلاۃ قائم کرے گا. دور اندیش ہے وہ، کیوں اس کو پتہ ہے دور اندیشی کے مرنے کے بعد مجھے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. نمبر 2 جو ہے البقرہ 2:185 صوم، روزے رکھنا. اب یہ پورے لیکچرز الگ ہیں، صلاۃ کیسے، کیوں، وقت و سارا، صلاۃ کیا ہے، روزے یہ الگ میں لیکچر دے چکا ہوں. لیکن روزے رکھنا ایک احکام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو آپ کو کرنا ہے، یہ بھی ایک احکام ہے، یہ ایسا کرنا ہے آپ کو. سورہ البقرہ 2:196 حج کرنا. کیا ہے حج، کیسے جاتے ہیں، احرام، پورا طواف، یہ پورا سسٹم ہے، الگ لیکچر ہے. تو وہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کرنا، یہ احکام محکم آئے تھے، حکم کرنا. سورہ مجادلہ صدقہ خیرات کرنا، یہ بھی ایک حکم ہے. سورہ مجادلہ 58 کی 1 آیت ہے 12، صدقہ خیرات دینا. پھر سورہ الحج 22 کی 78 میں اللہ میں جد و جہد کرنا، اللہ کی راہ میں اللہ میں جد و جہد کرنا، جہاد کرنا، یہ بھی ایک حکم ہے. آگے آپ دیکھیں گے سورہ نساء 4 اس کی 3 آیت ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ بھی ایک پتہ ہے آپ کو، یہ بھی حکم ہے. یہ عام طور پہ سمجھتے ہیں اجازت دے دی گئی، اجازت نہیں، حکم ہے یہ. سورہ البقرہ 2 اس کی 229 طلاق کی اجازت، طلاق دے سکتے ہیں آپ. پوری دنیا میں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کی کسی بھی مذہب کی کتاب میں طلاق کا قانون نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے اندر. اور دنیا کا ہر انسان اکارڈنگ ٹو سچویشن کسی نہ کسی وجہ سے طلاق دیتا ہے، یہ طلاق لے لیتی ہے عورت. اب طلاق کا ایک پورا موضوع ہے، قرآن کیا کہتا ہے طلاق کے بارے میں، جو میں قریب دینے والا ہوں انشاءاللہ، تو وہ ایک الگ سبجیکٹ. لیکن یہ بھی حکم ہے کہ آپ دے سکتے ہیں طلاق. کنڈیشنز، پری ریکویزٹس کیا ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وارث کا قانون، ورثہ، یعنی کہ میں اگر مر جاؤں یا جاؤں تو میں پیچھے جو ترکہ چھوڑوں تو اس کی کیا ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، اس کی بھی احکامات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائیں. یہ قانون ہے، یہ سب کرنا ہے آپ کو، یہ احکام ہے، حکم ہے. تو یہ بھی ایک پورا حکم ہے. پھر والدین اور بچوں کے ساتھ تعلقات بھی ایک پورا ایک وہ ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں اور بچے والدین کے ساتھ کیسے ایک وہ رابطہ رکھیں، یہ بھی احکامات ہیں قرآن مجید میں. پھر حلال کھانا، ہر چیز نہیں کھا سکتے آپ، جیسے سور ہر چیز کھا لیتا ہے، سور جانور جو ہے ہر چیز کھا لیتا ہے. انسانوں میں کھانے ہر چیز ہم نہیں کھا سکتے، یعنی ہمیں کچھ چیزیں حلال اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اور کچھ چیزیں وہ الگ موضوع، اور کچھ چیزیں حرام ہیں، ہم نہیں کھا سکتے. جیسے بہت مشہور بات ہے، سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، مردہ نہیں کھا سکتے. اب کچھ تھوڑے سی پوائنٹس ایسے ہیں جس میں آپ کو منع کیا جا رہا ہے کچھ چیزوں سے. فار ایگزامپل سورہ نساء 4 اس کی 29 آیت، باطل طریقے سے مال کھانا. باطل طریقے نہیں، غلط طریقے سے. باطل طریقہ ایک رشوت، بہت مشہور بات ہے. رشوت کتنی بس سمجھتے، رشوت لینا اور دینا جہنمی ہے، حدیث میں قرآن میں نہیں ہے. مگر باطل یعنی غلط طریقے سے مال کھانا جو ہے اللہ نے منع کیا ہوا ہے. اب صرف رشوت ہی نہیں ہے، بہت ساری چیز میں آپ کو پتہ ہے میں یہ بےایمانی کر رہا ہوں، بےایمانی سے جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، فریب کر رہا ہوں، چیٹنگ کر رہا ہوں، اور آپ پیسے کمانے کے لیے آپ کر رہے ہیں کام، تو وہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے، منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ بھی اب یہ وہ باتیں میں بیان کر رہا ہوں جس کو منع کیا جا رہا ہے. اور فار ایگزامپل آگے لکھا ہوا ہے سورہ حجرات میں 49 کے اندر 12، شک کرنا، غیبت کرنا. شک کرنا اور غیبت کرنا، کتنا شک کرتے ہیں اور کتنی غیبتیں ہو رہی ہیں، کتنا ہم کر رہے ہیں شک اور کتنی غیبت کر رہے ہیں. سوچیے آپ، یہ منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ منع میں ڈونٹ. تو یہ حکمت والا اس چیز کو جو خود سن رہا ہے اس کو سن رہا ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا ہے، نہ غیبت کرنی ہے نہ شک کرنا ہے. اسی طرح آگے آ گیا طنز کرنا، برے نام دینا. تو اگر ہم ایمان والے ہیں اور دانائی والے ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، مت کرو. تو یہ بھی ہے. چوری کرنا، چوری یا ڈکیتی، سب کو معلوم ہے چوری کرنا اور ڈکیتی، لیکن پھر بھی چوری. لیکن ایک ہوتی ہے آبویس چوری، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آبویس چوری ہوتی ہے، یہ چوری کر لی اس نے، صاحب فلاں چرا لی چیز اس کی تھی. لیکن کچھ لوگ ایسے پلاننگ کرتے ہیں
جس کو باطل طریقے سے مال کرتے وہ بھی چوری ہے، کلٹیویٹلی آپ نے چوری کری، ہو اس کو باطل طریقے سے مال کھا لیا چوری کر کے، بہرحال بولے ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اسی طرح حمل کا گرا دینا، بچوں کو گرا دیتی ہیں، ابارشن جسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی یا ماں کہ اس کی بیماری یعنی زندگی اور موت کا، بچے کی زندگی یا ماں کی زندگی کا اگر کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ گرا دیں تو یہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ اس کا گرانا غلط ہے۔ غربت کے خوف سے قتل کر دینا۔ اچھا، الاسراء 17 کی 33 میں لکھا ہے خودکشی نہیں کریں آپ، سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے دھڑا دھڑ، منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، خودکشی نہ کریں آپ، اور خود بھی مر رہے ہیں اور اوروں کو بھی مار رہے ہیں، وہ بھی ایک وہ گناہ، پہلا گناہ کہ خودکشی کری اور دوسروں کو بھی مار دیا، وہی الگ گناہ۔ المائدہ 5 اس کی 93، نشہ نہ کریں اور جوا نہ کھیلیں، جوا نشہ نہ کریں۔ یہ الگ الگ موضوع ہیں، نشہ کیا ہے، آپ کو جو ایک لفظ ایک نشہ تو آپ کے سمجھ میں آ جائے نشہ کیا چیز ہے، یہ بتاؤں آپ کو نشہ کیا ہے؟ جوا، آپ کو پتا نہیں جوا کیا ہے؟ جوا سب کو، یہ سب چیز سب کو پتا ہے، یہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں بتا رہا ہے، یہ پورے دنیا کی انسانیت کو پتا ہے یہ سب چیز غلط ہے، چاہے کسی بھی لیبل کو وہ کیری کر رہا ہوں۔ سور کا گوشت کھانا جو ہے یہ بھی منع ہے، مت کھائیں آپ، اور بھی چیزیں مردہ مت کھائیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں، میں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ اچھا، فحاشی ایک تو کرنا غلط ہے اور پھر فحاشی پھیلانا، فحاشی پھیلائی جا رہی ہے نا، انٹرنیٹ کے تھرو کتنی فحاشی آج کل بڑھ رہا تھا اور ٹھک سے سامنے آ گئی، چھپاتے ہوئے کیا ہو گیا بھائی، چھپانا مسئلہ ہو جاتا ہے پتہ آپ کو۔ تو یہ ہو رہا ہے فحاشی، زنا اور ہم جنس پرستی، زنا کرنا، ہومو سیکشولیٹی، لیسبینزم، سب منع ہے، مت کرو۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، سورہ البقرہ 2:129، بالکل یہاں بڑا واضح طور پہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام۔ بقرہ 2:129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول کو مقرر کر دے، وہ ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور وہ ان کو کتاب اور حکمت یعنی دانائی کا علم دے اور ان کا تزکیہ جواز پیش کر دے، بے شک تو عزت والا حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ لوگ میں سے کتنے لوگوں نے یہ دعا پہلے سنی ہوئی ہے؟ سب نے سنی ہوئی ہے نا میرے خیال سے ہے؟ اچھا، اب آپ کے سامنے میں ڈیمونسٹریشن دے رہا ہوں، آپ بتائیے آپ نے سنا ہوا ہے یا نہیں سنا ہوا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے رب معبوس کر دے، مقرر کر دے ان میں رسول، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتی کا، وہ لوگوں پر آپ کی آیت تلاوت کرے گا۔ آیت تلاوت ہو رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، کتاب کا علم دے گا۔ کون دے گا یہ بتائیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، اور علم دے گا حکمت کا۔ زور سے بولیں، جھوٹ نہیں بولی اپنے آپ سے، بتائیے جھوٹ بولے وہ کون سی کتاب ہے جس کا حکمت کا علم دے گا؟ وہ زور سے بولو بھائی، ہے نہیں، کیونکہ یہاں کتاب ہاتھ میں میرے، یہ کتاب کا علم دے گا رسول اور حکمت کا علم دے گا۔ تو کتاب کیا ہو گئی؟ قرآن مجید، اور حکمت کیا ہو گئی؟ یار بولو نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے، یہ بخاری صاحب کے بارے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، بتائیں آپ، پتہ نہیں، میں سمجھ بھی نہیں آتا، امیزنگ۔ ابراہیم علیہ السلام بخاری صاحب کو جانتے تھے، کیونکہ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ مجھ سے دشمنی کی جا رہی ہے کہ میں بول رہا ہوں بھائی ابراہیم علیہ السلام اور یہ کتاب جو میں ہاتھ میں پکڑے ہوا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم صاحب، یعلم الکتاب، یہ کس کی دعا ہے؟ ان کو تھوڑی معلوم تھی کتاب کیا ہے،
یہ تو محمد رسول اللہ کو پتا تھا کتاب کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے رب ان میں اے مابوس کر دے ان لوگوں میں جو تیری آیات تلاوت کرے گا. ابراہیم السلام کو تھوڑی پتا آیت کیا ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ اندے کتاب کا، ابراہیم السلام کو تھوڑی پتا کتاب کون سی ہوتی ہے. یہ جو 14 سال پہلے آئی ہے. والحکمت، اور وہ حکمت انہیں تھوڑی پتا تھی، وہ یہ بغائی صاحب کا ذکر کر رہے تھے. امیزنگ امیزنگ امیزنگ. آپ لوگ کیا سن رہے ہیں؟ آیت پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ میں کوئی نئی چیز لے کے آ رہا ہوں. 100% کتاب اللہ کی یہ ہے جس کی تلاوت کتاب اللہ رسول ابراہیم صاحب نے مخاطب کرا ہے. اور آیات تلاوت کر رہے تھے، آپ آیت تلاوت کرے رسول. کتاب کا علم دے گا، اس کتاب جو اللہ کی کتاب کا علم دے گا. ابراہیم صاحب جانتے تھے وہ کتاب جس کتاب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اور حکمت، جو حکمت ہم سن رہے ہیں وہ اس حکمت کی بات ہو رہی ہے. اور ہر نبی کو حکمت دی، اس حد تک کہ آل ابراہیم کو حکمت دی. کہاں سے آ گئی یہ بخاری صاحب کی کتاب اور یہ حدیث کی کتاب، انسان کی لکھی ہوئی کتاب؟ امیجن کریں آپ، بلیو کریں. اتنا میں امیز ہوں کہ آپ کو کیسے پڑھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا ہوں رسول اللہ آپ کے ہیں یا اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کس کے رسول ہیں بھائی؟ پہلے بتائیے، پہلے فیصلہ ہو جائے. تو اللہ اپنے قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصلہ نہیں بیان کر رہا. پوری کتاب بھری ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ کو کیا نہیں معلوم؟ جو معلوم اللہ کو، اللہ جو بتانا تھا اللہ کو اس نے اپنی کتاب میں بتا دیا. محمد رسول اللہ اور تمام انبیاءوں کے بارے میں. جو آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں انسان لکھے گا ان کے بارے میں کیا؟ وہ آپ لکھ رہے ہیں بھائی ان کے بارے میں. بھلا کہتے کہ وہ اب آپ کو کیا معلوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے کیسے تھے؟ ابھی چال بتائی نہیں کیسے چلنا چاہیے؟ ابھی بتائی نہیں بتائی؟ یا دوسری جیسے خود چل رہا ہو وہ چال بتاؤ گے وہ تھی کیا چال؟ بتا دی چال کیسے چلتے تھے. کیا چیز کیسی ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ازواجی تعلقات جو اللہ پردے میں بتا نہیں رہا وہ کہہ رہے ہیں وہ بتائیں گے صاحب. اللہ کو نہیں، اللہ کہتا ہے قرآن میں لکھا اللہ تعالیٰ شرم آتا نہیں ہے. لکھا ہوا ہے کئی جگہ تو دکھاؤں اللہ تعالیٰ، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے بتانے سے جو اس کو بتانا ہے. جو آپ پردے کھول کھول کے بتا رہے ہیں. تو میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہاں یہ حکمت، پورا جو لیکچر تھا اس بات سے تھا کہ یہ حکمت کون سی حکمت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آن کے وضاحت کریں گے. یہ لکھا ہوا یہاں دیکھیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب مابوس کر دے ان میں رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، وہ لوگوں پر ان کی آیات، اللہ تیری آیت تلاوت کرے گا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور علم دے گا کتاب کا. کتاب میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے. والحکمہ، پورا آپ سنتے آ رہے ہیں حکمت کا، اور حکمت کی وہ تعلیم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کر دے گا لوگوں کا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ طاقتور اور حکمت والے. تو یہ صاحب یہ جو حکمت جو تھا پورا موضوع اس پہ جا کے آتا ہے کہ یہ کتاب اور حکمت کو جو الگ کر رہے ہیں اور انسانی کتابوں کو جوڑ رہے ہیں اللہ کی کتاب سے، is not approved, is not to be approved at all, not to be approved at all. تمام انبیوں کے ساتھ میں کتاب دکھا رہا ہوں، تمام انبیوں کے آپ نے خود اپنے ہاتھ میں کتاب سے ویریفائی، سب کے ساتھ حکمت لکھا ہوا ہے. تو الگ الگ بھی لکھا ہوا ہے اور نام کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے. اور لقمان علیہ السلام کی حکمت بتا دی میں نے، یہی حکمت ہے. اور اللہ 17 میں بتا رہے حکمت کی بات ہے. اب یہ آپ زبردستی کہیں کہ صاحب کہ نہیں صاحب وہ کوئی اور وہ آپ کو نہیں معلوم. میں نے آپ عمل کریں، کون منع کر رہا ہے؟ تم جاؤ. آل ابراہیم کو اللہ نے کتاب دے رکھی ہے، حکمت دے رکھی ہے، اس سے جیلس ہو رہے ہیں. تو آپ جیلس ہونا چاہتے ہیں یا آپ آل ابراہیم بننا چاہ رہے ہیں؟ بتائیں آپ جیلس ہونا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں آل ابراہیم جن کو اللہ نے کتاب و حکمت سے، اس سے جیلس ہیں. جیلس اس لیے کہ خود کر نہیں رہے، اور جس سے اللہ حکمت دے دے اس سے جیلس ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ دے رکھا، دے رہا ہے وہ. تو جو حکمت والے ہیں، اب آپ دیکھیے قرآن میں سورہ نساء 4:54 آیت، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. کیا وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا
پس تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو عظیم ملک دیا. دیکھیے عربی میں لکھا ہے فقد آتینا آل ابراہیم، تحقیق ہم نے دیا آل ابراہیم، اردو میں آل ابراہیم، آل ابراہیم عربی میں، الکتاب. فالوورز ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اور حکمت ہے. ادھر تو میں نے پڑھی تھی سب سے پہلے آیت نبیوں کو حکمت اور کتاب ملی تھی. اور آل ابراہیم کون ہے؟ فالوورز ابراہیم علیہ السلام. آل کہتے ہیں فالوور، یاد رکھیں. آل کا مطلب وہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اردو میں پھر آل دیں گے وہ گیا ہے اولاد ولاد. عربی میں آل کہتے ہیں فالوور. تو اللہ تعالیٰ کے نظر میں جو ابراہیم علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں ان کو کتاب اور حکمت ملی ہوئی ہے. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو اللہ کہہ رہا ہے بادشاہ ملک عظیم دے رکھا ہے. کون ہے؟ فالوورز ابراہیم، پیس بی اپون ہم. کچھ لوگ حسد کر رہے ہیں اس بات سے. دیکھیے اسٹارٹ ہوتا ام یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگ علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ان کو. کون لوگوں کو؟ فقد آتینا آل ابراہیم، ابراہیم الکتاب والحکمہ، یعنی آل ابراہیم علیہ السلام جو ہے، فالوورز ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو کتاب اور حکمت بھی لیے. اس سے لوگ حسد کر رہے ہیں کیونکہ آگے جو آیت میں پڑھنے والا وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت دے رہے لوگوں کو آل ابراہیم میں. وہ کون ہے؟ آگے لکھا ہے البقرہ 2 کی 269 میں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اور وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دانائی دیتا ہے، اور جس کو حکمت دانائی دی گئی بس تحقیق اسے کثرت سے خیر دیا گیا اور دانش مندوں کے سوا کوئی یاد نہیں رکھ سکتا. اب امیجن کریں آپ، کیا امیجن کروا رہا ہوں میں آپ سے کہ ایک بات ہے کہ آپ حکمت کا لیکچر سن رہے ہیں اس کی دانائی کے بارے میں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ کیا ہیں؟ چالاک ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے حکمت. جو اب اللہ حکمت دے گا تو آپ عمل کریں گے نا. اور آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دے رکھی ہے، اور اگر آپ جد و جہد کریں گے اللہ کی نظر میں تو اللہ حکمت دے گا. یعنی پھر آپ کو کرنے میں، عمل کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا. پھر چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ جلے سے اس شخص سے جو اللہ نے جس کو حکمت دے رکھی ہے. جلیسی جب آئے گی جب آپ تو کر نہیں پا رہے، آپ تو چالاکی کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ خود عمل کرے چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اللہ نے حکمت دے رکھی ہے، آل ابراہیم ہے وہ. اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اس کے معنی کہ آپ صلاۃ قائم کریں محمد اور اس کے آل پر جیسے کہ آپ نے صلاۃ قائم کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور برکت دی ابراہیم پر اور اس کے فالوورز پر. یعنی کنفرم کرتے ہیں آپ یہ ہر صلاح کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر آلریڈی آپ نے کر رکھا ہے، ان کو کتاب و حکمت دے رکھی ہے، ہمیں بھی مل جائے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے دے رہا ہے حکمت، وہ لکھا ہوا ہے جس کو چاہ رہا دے رہا ہے حکمت یوتی، اور جس کو چاہتا ہے حکمت دانائی دیتا ہے، اور جس کو حکمت دانائی دے پس ہے کہ اسے کثرت سے دے رکھا ہے اس نے، خیر کثرت، یعنی فقد اوتیا خیرن کثیرا، کثرت سے خیر سے دے رکھا ہے. کیونکہ یقین کریں انسان کی پیس آف مائنڈ، یاد رکھیں نفسیات کی سکون کا بہترین علاج حکمت پہ عمل کرنا ہے. یقین کریں آپ کے پاس کروڑ روپے ہوں اور آپ کا فیمس ہو، آپ بہت کچھ ہوں، لیکن اگر آپ ان حکمت پر عمل نہیں کر رہے تو آپ زندگی مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں. یہ بہت یہ حکمت اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے خیرن کثیرت، بہتر اس کو کیا ہے بیٹرمنٹ دے رکھی کثرت سے اگر اس کو حکمت مل جائے. کیونکہ ہر نبی کو اللہ نے کتاب کے ساتھ حکمت دی، کیونکہ حکمت کا مطلب ہی از پریکٹسنگ دیٹ آل دا ٹائم، ہی ہیز ٹو. اس کے بغیر کام سے گزارا نہیں ہے. کتاب خالی دے دی، کتاب کے ساتھ حکمت بھی دی. یہ جتنی میں نے چند باتیں پڑھی یہ پوری تھوڑی ہیں، بہت ہیں اس میں، مگر چند باتیں سے وضاحت کرنے کے لیے تاکہ ایک وضاحت ہو جائے کہ حکمت ہے کیا. تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ جو حکمت پہ عمل کر رہا ہوگا اس سے چالاک جیلس ہوگا، کیونکہ جیلس بھی بتا دیا
اب دیکھیے یہاں جو 17 کی جو میں صورت پڑھوں گا 17 and 23 and 24 یہ کنٹینیوٹی میں ہے اور یہاں پر بھی حکمت سے ریلیٹڈ آیات ہیں یہ ساری اور آگے اللہ بتائے گا یہ حکمت کی بات ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تیرے رب نے فیصلہ دے دیا کہ تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے سوائے اس کی سوائے اللہ کی سوائے اس کے اور والدین کے ساتھ احسن طریقے سے زندگی گزارو. جس وقت وہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں بس ان دونوں کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان دونوں کو جھڑکو اور ان دونوں کے لیے کرم کیا ہوا قول کہو. اب جناب یہ ایک الگ موضوع بھی ہے کہ اولاد کا ماں باپ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے ایک الگ موضوع بھی ہے لیکن کیونکہ حکمت میں یہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ والدین جو ہیں ان کے ساتھ اولاد کا کیا تعلق ہونا چاہیے. جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں ایک ہوں یا دونوں مطلب اکیلے والد ہوں یا والدہ ہوں یا دونوں والدین دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے تو آپ کا کیا تعلق ہونا چاہیے اولاد کا اس کانٹیکس میں یہ بتا رہا ہے. اور یہ بات کہنا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان کو اف تک نہ کہو اف. تو آپ سے میں پوچھوں ہو سکتا کسی کو پتا ہو اف کیا مطلب اف نہ کہو کہ ماں باپ نے کوئی بات کہہ دی آپ نے کہا اف یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ. کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماں باپ نے بڑھاپے میں کوئی بات کہہ دی تو آپ کہنے لیں اف یہ جی نہیں ابھی اف سنیں اف کے معنی سنیں آپ بے عزتی کرنا اپنے ماں باپ کی توہین کرنا اپنے ماں باپ کی ان کو نیچا دکھانا حقارت سے ان کو دیکھنا بڑھاپے کی وجہ سے یہ ہے اف. بلیو کریں آپ. اور ہر جوان آدمی بڑھاپے میں باقاعدہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یہ اس کی سائیکی بننے لگتی ہے کہ ان کو بے عزتی سے دیکھ رہا ہے بوجھ بنے میں مر جائے تو اچھا ہے جائیداد پہ بھی قبضہ ہو جائے. بے عزتی کرنا توہین کرنا نیچے سمجھنا حقارت سے دیکھنا. اور یہ جناب ایک بوڑھا ہو یا دونوں بوڑھے ہوں آپ یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ حکمت ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. بلیو کریں آپ یہ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہم یہ ایسی چلاک بن جائے کریں بے عزتی مگر مت بھولیں آپ بھی بوڑھے ہوں گے اور آپ کی اولاد سامنے آئے گی. تو یہ بات یاد رکھیں اف کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا لوگ اف تک نہ وہ بڑا مشہور کیا ہوا اف تک نہ کہ آپ ماں باپ اف کے معنی سمجھیں آپ بے عزتی کرنا حقارت سے دیکھنا توہین کرنا اور جناب نیچا دکھانا نیچا سمجھنا اپنے ماں باپ کو. تو یہ یاد رکھیں یہ اف ہے. تو یہ چیز بتائی اللہ تعالیٰ نے اور نیچے اس سے ملتی اس سے ریلیٹڈ آیت ہے پوری کنٹینیوٹی میں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے واسطے اپنے پروں کو نیچے رکھو اور کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے چھٹپن میں بچپن میں ان دونوں نے میری پرورش کی. یہاں لکھا ہے پر ہوتے ہیں پروں کو نیچے رکھو. پر کا مطلب ہوتا ہے جو اڑان ہوتی ہے. انسان زندگی میں اپنے ماں باپ سے بعض دفعہ آگے نکل جاتا ہے اور ہر ماں باپ چاہتے ہیں ان کی اولاد ان سے آگے نکل جائے تو اس اڑان کو اللہ کہہ رہا ہے نیچے رکھو اور کہے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھٹپن میں ہماری پرورش کی. نتھنگ یہ کتنے سے قطرے سے تو آپ بنے کیا نہیں کیا ماں باپ نے آپ کے لیے. وہ وقت سوچے جب آپ کی اولاد ہوگی اور جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی کنڈیشن یہاں بتا رہا اللہ تعالیٰ.
تبھی کہہ رہا اپنی اڑان کو یقین کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں بلیو کرنے میں جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں ان کے ماں باپ نے کتنی محنت کر کے ان کو کہاں پروان چڑھا دیا، اور آج ان کو ذلیل کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہے، کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ انہوں نے کس طرح مشکل کے ساتھ اپنی اولاد کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ واحد وہ ذات ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے کرنا چاہتے ہیں، باقی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں۔ صرف ماں باپ واحد ذات ایسی ہے۔ سائیکوپیتھس اور ایکسکلوڈ 1% کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل میں بات کر رہا ہوں۔ میجورٹی اللہ نے آیت میں جو لکھا ہے وہ حق اور باطل نہیں ہے۔ ہر ماں باپ کا یہ خواہش ہے کہ اس کی اولاد اس سے آگے نکل جائے، اور جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کو اللہ اڑان پڑھا، یعنی اپنے پروں کو نیچے رکھنے کا مطلب جو اڑان ہو گئی ان کی، جب وہ پھیل گئے، اونچے ہو گئے، تو اپنی اولاد ماں باپ کو ماں باپ تک کہنا نہیں سمجھتے۔ ایسے بھی جانتا ہوں میں لوگوں کو، وہ اپنے ماں باپ کو ماں باپ بھی کہتے، شرمندہ ہوتے ہیں ہمارا باپ ڈرائیور ہے یا ہماری ماں ایسی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت کی بات بتائی ہے کہ اپنی اڑان، اپنے پروں کو نیچے رکھو، کتنے بھی کچھ ہو جاؤ، یو آر نتھنگ ان فرنٹ آف یور پیرنٹس، کچھ بھی نہیں ہو آپ، جو کچھ ہو وہ صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ نے تمہیں اگر اڑان دے دیا، اونچا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کروائی ہے اور ماں باپ کی اطاعت کروائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروائی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو ہم اس چیز کو خالی چلاک بن جائیں، بنے چلاک، حکمت سیکھنے آئے، حکمت سمجھے کیا حکمت ہے، ماں باپ کو کیا درجہ دے رکھا ہے۔ تو نیچے رکھیں اپنے پروں کو، یا اپنے بازو، پہلو کو نیچے رکھنا، بازو کو نیچے رکھنا، پروں کو نیچے رکھنا، مطلب جو آپ کو اللہ اڑان دے رہا ہے، کہتا ہے آج کل بہت اڑان ہے، بہت اڑ رہے ہیں آج کل اونچے آپ، اس اڑان کو اللہ کہہ رہا ہے نیچے رکھیں، اپنے ماں باپ کے سامنے مت بتائیں، ان کے لیے آپ کوئی، ان کی اڑان ان کی خوشی ہے، مگر ان کو حقارت سے مت دیکھیں۔ آپ یہ بتا دیا میں نے، اف نہ کریں، سب نہ کریں، سب بتا دیا۔ اور جیسے وہ چھٹپن میں چھوٹے سے تھے آپ، اور پھر اللہ سے دعا مانگے، جیسے چھٹ پہ انہوں نے ہماری پرورش کری، اے پروردگار تو بھی ہم پر رحم کر، ایسے یہ ہم پر اللہ رحم کر جیسے انہوں نے ایسا کیا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی چال میں اعتدال پیدا کر، اور اپنے آپ کو اپنی آواز سے دھیما رکھ یا نیچے رکھ، تحقیق سب آوازوں سے زیادہ مکروہ بری آواز گدھے کی ہے، گدھا۔ اب دیکھیے کہ پہلے تو چال بتائی تھی، کیسی چال بتائی تھی نا، مانا جس چال، اب دوسری بتائے چال ہونی کیسی چاہیے، اعتدال۔ اب وہ اعتدال میں کہ مقصد آپ کے ذہن میں، کہ آپ کا مقصد، اس کے میں نے بریکٹ میں لیا، یعنی زندگی گزارنے کے طور طریقے اور رویہ، یعنی آپ کی چال میں باقاعدہ ہی ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹلی آپ کیا چاہتے ہیں دنیا میں۔ الٹیمیٹلی ہر لمحہ آپ کنٹینیوس آگے بڑھ رہے ہیں موت کی طرف، ایوری مومنٹ آف یور لائف آپ اللہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی مر جائیں گے اور اپنے گھر پہنچ جائیں گے اللہ کے پاس جہاں سے آئیں، اور وہاں آگ ہے اور جنت باغ ہے۔ تو انسان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہر وقت چال اس کی یہ ہو کہ میرا مقصد یہ کہ جنت میں جاؤں، اللہ کو راضی کروں، ہر وقت۔ تو یہ چال میں ہونی چاہیے آپ کی۔ تو اللہ کہہ رہے اعتدال رکھو، زندگی میں ایک مقصد رکھو کہ میرا پرپز آف لائف یہ ہے کہ ٹو گین اٹین گارڈن، جنہ۔ تو میں ایسی رنگیلے اونچا کٹک پٹک چاہ کام نہیں کر سکتا ہوں، مطلب یہ حکمت ہے۔ تو اپنی چال میں ایسی بات رکھے کہ آپ کو الٹیمیٹلی پتا ہو میرا رزلٹ یہ ہے۔ تو یہ ہر وقت اعتدال، یہ چال پہلے منع کر دی کیسی، اور چال بتا دی ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ اعتدال، یعنی چال، اپنی چال میں اعتدال پیدا کرنا، یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو، رویہ، اور زندگی طریقہ کیا ہونا چاہیے، میں نے بتا دیا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہی زندگی گزارنا ہے، حکمت سے، دانائی سے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ آواز بھی آ گئی یہاں پر،
اچھا گدھے کی آواز کو آپ کوئی ڈسکرائب کر سکتا ہے؟ گدھے کی آواز کو جب ایک تو برا تو بہت سمجھتے ہیں گدھے کی آواز. گدھے کی آواز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے عجیب بات کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک سب سے دھیمی رکھیں اپنی آواز کو, نیچے رکھیں اپنی آواز کو دھیما رکھیں, کیونکہ سب سے بری آواز یعنی یہ برائی کی آواز, یہ بری نہیں مکروہ آواز گدھے کی ہے. تو ذرا گدھے کی آواز کو امیجن کریں. ایک تو لگا سانس اکھڑ رہا ہے, سانس نہیں سانس اکھڑنا, تو سانس اکھڑے گا اور ایسی زور زور سے چلائے گا جیسے کچھ پریشانی ہوئی, حالانکہ وہ پریشان نہیں ہو رہا, آپ سمجھ رہے کہ پریشان ہو رہا ہے, وہ اس کی آواز ہے. آپ سمجھے میری بات کو؟ مگر آپ کو بری لگ رہی ہے کہ کیا مطلب عجیب ایفیکٹ آ رہا ہے آپ کو. دو باتیں آئی, کراہیت ہو رہی ہے اس سے, اور ایک ہی کہ لگ رہا ہے کہ ڈسٹرب ہو گیا, اور ہو سکتا ہے آپ جا کے قریب جا کے دیکھیں کیا ہو گیا اس کو, ہوا کچھ نہیں ہوگا, وہ اسے اپنی آواز دے رہا تھا. وہ جیسے شیر ہے, کیا کہتے ہیں لائن, انگریزی میں کیا بولتے ہیں روارز, تو وہ کیا اس کا جو آواز ہے اس سے کوئی آدمی پریشان ہو رہا ہے. ہر ایک کا ہر جانور کا دا ڈاگ باکس, اردو میں مجھے نہیں آئے کہنا, کتا کیا کرتا ہے بھونکتا ہے. تو کہتے ہیں نا اسی طرح گدھے کی آواز جو ہے نا وہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے, وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. انسان کی کیفیت ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے وہ دیکھیے, نیچے رکھنے کو کہا نا اس کو آواز نیچے اوپر جب کرے گا تو اس کی آواز کیا ہو جائے گی. جب اس کی آواز اوپر ہو جائے گی تو کیسی جائے گی؟ گدھے جیسی. اب آپ گدھے کو اور اپنے آپ کی اس آواز کو ملائیے گا جو اللہ آگے منع کر رہا ہے جس چیز سے. سورہ حجرات اس کی 49 سورت ہے, اس کی 2 اور 3. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو, اور نہیں اس کی انداز میں خطاب کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو. کیا ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. تو اب پتہ چلا کہ یہ آواز ہماری جو ہے کب گدھے جیسی ہو جائے گی؟ جب ہم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کریں گے. اے ایمان والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. تو آپ بتائیے نبی کی آواز سے بلند آواز کیسے ہوگی؟ جب پرانی آیت بتائی جائیں گی آپ کو, اور اس کی آیت کی جو سینس ہے, یہ نبیوں نے تو آن کے ہمیں کتاب بتائی, انہیں کتاب دی تھی نا اور حکمت دی تھی. تو ہر نبی جو آیات ہیں, جو کتاب ہے, کتاب میں جو باتیں لکھی یہ سب نبی نے بتائی. صحیح نبیوں کو اللہ نے بتا دیا, نام بھی بتا دیے. 19 نبی کا میں نے ذکر بھی کر دیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو گیا. اب یہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں یہ سب نبی کا ہے, رسول کا قول ہے اور نبی کی بات ہے. اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے نازل کیا, اللہ نے وحی کیا. لیکن کہے کون رہے؟ رسول اللہ یا انبیاء کو خطاب کر رہے ہیں قرآن میں. عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب نہیں کیا قرآن میں, موسیٰ علیہ السلام نے خطاب نہیں کیا, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام نے آپ کو خطاب کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ہے؟ یہ سب نبیوں کی آواز ہے. اور جو کہہ رہے ہیں وہ اس پہ آپ اپنی آواز دکھا رہے ہیں اس پہ. اب آپ سوچئے آپ کی آواز آئی آپ کو اپنی کیسی شکل, اپنی کیسی ہو رہی ہے؟ وہ شکل سمجھے گدھے کی ہے. جب گدھا جس طرح کر رہا ہے اس طرح آپ اللہ کی اپنی بات بتانا چاہ رہے ہیں. اور شیطان نے جب اللہ کے احکام کو منع کیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا اس بشر کو, تو اللہ کی نافرمانی کری اس نے, تو کیسی آواز ہوگی اس کی؟ گدھے جیسی. تو جب بھی آپ نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی آیت کی, تو اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ اونچی جو آواز کر رہے ہیں یہ بالکل ایسے گدھے کی طرح ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, کراہیت آ رہی ہے دوسرے کو جو ایمان والا ہے, برا لگ رہا ہے اس کو. یہ ہے ایٹیچیوڈ آپ کا لائف کے ساتھ. تو یہ سمجھے یہ کہ آواز جو ہے گدھے کی اللہ نے ایسی نہیں لکھا قرآن میں, کسی مقصد سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی کی آواز سے اوپر کرنا آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. اور آگے لکھا ہوا دیکھیے, اور کہہ رہا ہے مال ضائع ہو جائیں گے سارے. لکھا ہوا یہاں پر کہ جہری بات ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. یعنی احساس تک نہیں کہ ہم کیا کر بیٹھے, اپنے جانے روزے بھی رکھ رہے ہیں, نماز بھی کر رہے ہیں, اور کسی آیت کے خلاف کھڑے ہو گئے جذبات میں آن کے. یہ دیکھیں آگے لکھا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ
قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے نزدیک نیچا دھیما رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لے لیا، پرہیزگاری کے لیے لے لیا، اور ان کی مغفرت اور اجر عظیم ہے. تو امتحان سمجھیں اللہ تعالیٰ لیتا ہے اس شخص کا جب آدمی رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو دھیما نیچے رکھتا ہے، فزیکل آواز کے علاوہ کانشیسلی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، رسول کا یہ قول ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، رسول یہ کہہ رہا ہے ہمیں اس کے آگے اپنے آپ کو نیچے رکھنا ہے. تو اللہ نے امتحان لے لیا اس کے دل کا، یعنی کہ میں اوپر سے بول دوں اور اندر دل میں نہیں رکھ رہا ہوں کہ نہیں ماننا، تو اللہ نے دل کا امتحان لیا. یہ یاد رکھیں کہ دل میں تو رکھا ہوا ایسے ہی کہہ رہا ہے تو میں کروں گا وہی، تو اللہ نے یہ لکھ دیا قلوبہم للتقوی. یعنی آپ اوپر سے، یعنی کہ اوپر سے آپ نے بالکل آواز ہی آپ کی سنائی نہیں دے رہی ہے لیکن اندر بہت چلا رہے ہیں آپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ یاد رکھیں، گدھے کی طرح آپ خاموشی بھی چلا سکتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، جو لوگ اپنی آواز کو رسول اللہ کے نزدیک دھیما نیچے رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ خالی میں جی صحیح کہہ رہے ہیں اندر سے غلط کہہ رہے ہیں. اللہ کی آیت کے آگے بات تو یہی بتا رہا ہوں میں. اللہ نے ان کے قلوب، اللہ جانتا ہے کہ یہ اوپر سے تو نہیں کہہ رہا تھا یہ، تو اللہ کے قلوب پرہیزگاری کے لیے امتحان لے لیا کہ اللہ تو دل جانتا ہے کہ تم نے واقعی اللہ کے رسول اور نبی کے نیچے اپنی آواز کو نیچے کیا یا نہیں کیا. اگر کیا ہے تو اللہ جانتا ہے، امتحان لے لیا اس نے. تو اس لیے کہہ رہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کسی بھی بات کسی بھی بات کی بات کروں، اللہ کے کسی بھی احکام جو اللہ تعالیٰ کی آیت میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو واضح ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے تو اس پر نیچے جھک جائیں، آواز کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی اور دل کے ساتھ بھی. خالی یہ نہیں کہ آواز اور دماغ سے دل سے تقوی آپ کا ہے، تقوی کے لیے امتحان لے لیا. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. بخشش کر دے گا اللہ تعالیٰ، بخشش، آگ سے بچ جائیں گے. اس دنیا میں اچھی دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت کی زندگی. وقنا عذاب النار. اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ پہلے آپ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن، اس میں الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ہیں، اللہ نے لکھے ہیں وہ الفاظ. اور ان الفاظ کے ساتھ جو اس کے اندر جو ایک سینٹنسز ہیں، جو آیات ہیں، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اس کو جب آپ غور کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا نظر آتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ تو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جب ہم کوئی کتاب قرآن کی آیت کے بارے میں ہم ریفر کرتے ہیں کسی سے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کہہ رہا ہے کتاب میں، ہم کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو ایکچولی اگر حقیقت میں ہونا چاہیے وہ اللہ نے نازل کیا، اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کی یہ کتاب ہے. لیکن ہم لینگویج میں، اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت کو ہم جب ریفر کریں گے تو ہم یہ کہیں گے یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو اس کے معنی یہاں تک تو آگے یہ اللہ کا کہا ہوا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کلام اس کا ہے اور کتاب اس کی ہے، یعنی اللہ نے کہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے کہا. اور جب اس میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے زمین بنائی، کائنات بنائی، تم کو پیدا کیا. تو یہ اس کا عمل ہے، یہ اس کا عمل ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم موت دیتے ہیں، ہم تمہارے خالق ہیں، ودود ہیں، محبت کرتے ہیں، غفور ہیں، ہم رحیم ہیں. یہ اس کے عمل ہیں. جو بھی آیات میں ہم پڑھیں گے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سنت کے کیا معنی ہے. وہ ہے دستور. لیکن کس طرح وہ دستور جج کیا جاتا ہے دنیا میں کہ جیسے رسول کا کہا ہوا اور رسول کا عمل جو ہے وہ سنت رسول ہے. اسی طرح اللہ نے کیا کہا آیات میں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا عمل بھی بتا رہا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا سنت اللہ، اللہ کا دستور. تو اللہ کا کہا یعنی نازل کردہ، اور اللہ کا عمل کیا ہو جائے گا اللہ کا دستور، سنت اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ سنت کے معنی ہے دستور، جو عمل اور جو کہتا ہے وہ اس کی سنت، اس کا عمل ہے. کسی بھی آدمی کا عمل اور کہا ہوا وہ سنت ہے اس کی.
اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو وہ کہتے ہیں جو عمل کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو وہ نازل کیا انہوں نے، جو کلام ہے ان کا، اور جو ان کا اس میں عمل ہے، جو بتا رہے ہیں وہ خالق ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے. اب یہ دیکھتے ہیں، آپ پیج نمبر کھول لیں، القصص 28 85 85 آیت. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. بے شک وہی ہے جس نے تیرے اوپر قرآن فرض کیا، اور ضرور وہ تجھے عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دے گا. کہہ دے میرا رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون واضح گمراہی میں ہے. اب اس میں پہلے تو ہم آیت میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھتے ہیں. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہی ذات ہے، یعنی اللہ وہی ذات ہے جس نے تیرے اوپر فرض کر دیا قرآن، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن فرض کر دیا. آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں نماز فرض ہے صاحب، سنتے آ رہے ہیں. تو یہاں آپ کو پتہ چلا کہ قرآن فرض ہے. قرآن کیا ہو گیا؟ فرض. اب یہ قرآن جب فرض ہو گیا، اس کو سمجھو فرض سے کیا سمجھتے ہیں ہم. عام طور پہ میں پوچھوں کہ بھائی نماز آپ پہ فرض ہے سپوز، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز ہم پہ فرض ہے، ہم کو نماز پڑھنی چاہیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ احکام ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی جو بھی اس کے ٹائمنگز ہیں اس احکام کو ہم پورا کرتے رہیں، تو ہم پہ وہ فرض ہو گیا. یہی سمجھتے ہیں نا فرض کے معنی. تو فرض کے معنی اگر آپ اردو لینگویج، فرض تو یہ عربی کا لفظ ہے، اردو لینگویج میں اس کے معنی ہو جائیں گے یعنی حکم جو ہیں، احکامات جو ہیں، ان کو احکامات جو اللہ کے احکامات ہیں نافذ ہوئے ہوئے ہیں، وہ آرڈینڈ ہے، نافذ ہوئے ہوئے ہیں، فرض ہوئے ہوئے ہیں. یعنی کہ جو اللہ نے آیات میں، قرآنی آیت میں جو کچھ کہا وہ ہو رہا ہے، وہ آرڈینڈ ہے، نافذ ہوا ہوا ہے. یعنی اللہ کا قانون نافذ ہوا ہوا، اس کو کہتے ہیں فرض. فرض اردو میں کہیں گے نافذ ہوا احکام اللہ کا، اس کو فرض ہے وہ. تو اللہ کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اللہ نے فرض کر دیا. یعنی کیا مطلب؟ قرآن کے مطلب پڑھائی جو ہے وہ فرض کر دی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور ساتھ میں اس میں جو احکامات ہیں، احکامات جو ہیں اس کے اندر جو آیتوں میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے فرض ہیں. یعنی فرض کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ آرڈینڈ ہے ہمیشہ سے اس کے احکامات جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں، قائم ہیں دنیا میں، نافذ ہوئے میں نافذ. اب جو بھی انسان آئے گا وہ اس کے اوپر کیا کرے گا وہ پتہ چل جائے گا، وہ ابھی آگے چلیں گے. لیکن یہاں رسول کے ساتھ آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، تو ضرور تجھ کو ہم عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دیں گے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ضرور تجھ کو عادت کی جگہ کی طرف بحال کر دیں. یعنی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہاں بات کہہ رہا ہے کہ یعنی رسول تجھ کو عادت کی جگہ، جہاں سے عادت پڑ جاتی ہے اس طرف تجھ کو بحال کر دے گا. کس وجہ کیا ہو جائے گی؟ قرآن فرض کیونکہ کر رکھا ہے، فرض کر رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. احکامات جو ہیں وہ ہم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کو عادت کی جگہ پر بحال کر دینے، پڑھتے رہیں گے وہ اور احکامات کو فالو کرتے رہیں گے. اسی طرح ہمیں عادت کیسے پڑے؟ جب ہم بار بار قرآن کو پڑھیں گے اس میں احکامات سامنے آئیں گے اور ان احکامات کو جب ہم اس پہ عمل کرنے ہیں تو ہم پہ فرض ہو جائے گا قرآن. اسی طرح سنت رسول کی طرف جیسے ان کے ساتھ ہوا. آگے لکھا ہوا ہے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى، کہہ دو میرے رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آیا، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کون ہے واضح گمراہی میں. یہاں تو قرآن فرض ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر جیسے بھی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سورہ الاحزاب 33 اس کی 38 آیت. ما کان علی النبی،
من حرج ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا. نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کیا. ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے, اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. اب اس آیت میں سنت اللہ آیا, اللہ کی سنت. اب اللہ کی سنت سننے آئے آپ سب. قرآن کیا کہتا ہے اللہ کی سنت کے بارے میں, یہی سننے آئے. تو اب یہاں دیکھیے, پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے یہاں کس طرح اللہ بتاتا ہے کہ پہلے تو ہم کو پچھلی آیت میں پتہ چل گیا تھا قرآن فرض ہے. یہاں اللہ کہا ہے نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں سے جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا. جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کیا, وہ تو پچھلی آیت میں پڑھا تھا قرآن فرض کر دیا, وہ بحال کر دے گا. تو ان کو تنگی کس بات کی؟ تنگی نہیں ہے اس پہ, کوئی مشکل نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کر دیا یعنی قرآن, اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے اس پر تنگی نہیں ہے. کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کر رہا کہ مجھ پہ قرآن فرض کر دیا, سارے احکامات ہیں اس کو مجھے فالو کرنا ہے, بلکہ ان کو بحال کر دے گا. کوئی اس میں شک شبے کی بات نہیں ہے. اور جتنے احکام ہیں, غور سے سن لیجیے, جتنے احکام ہیں اللہ کی کتاب میں وہ سارے احکام انکلوڈڈ فرض کر دیے نبی پر. صرف 5 چیزیں نہیں ہیں فرض جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. سارا احکام جتنے بھی ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس, جو کہا جائے کرو اور جس سے روکا جائے رک جاؤ, وہ سب فرض ہے. اور اس آیت کے اوپر جو کانٹیکس میں وہ بھی فرض ہے. بہرحال تو اللہ کہہ رہا ہے نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ ان پر فرض کر دے, یہ ہے اللہ کی سنت. دیکھیے آگے لکھا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. اب یہ سمجھنا ہے یہ اللہ کی سنت کیا ہے. نبی پر ایک چیز قرآن فرض کر دیا گیا, فرض ہو گیا. کس نے فرض کیا؟ ہاں, یہ کون ہم کو بتا رہا ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے. اس کا عمل کیا ہوا؟ اس کا عمل ہوا, اس نے قرآن فرض کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی سنت ہو گئی. اس میں کیا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ پہلے جو بتایا تو مت بھولیں. جو پہلے انیشلی میں نے آپ کو بریفنگ دی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا سمجھتے آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا اور عمل کیا ہے کہ نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہم کو کہ اللہ کہہ رہا ہے اسی نے فرض کر نبی پر قرآن. تو یہ بتانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ وہ اس نے فرض کر دی, اس کا عمل ہے. تو کیا ہو گیا یہ سنت اللہ. تو کہہ رہے یہی سنت اللہ لوگوں میں, جو لوگ یہاں پر ریفر کریں گے نبی کی, جو اوپر سنگولر نبی کا ذکر کیا گیا, واحد نبی, تو یہاں نبیوں سے ہم سمجھیں گے جتنے پچھلے نبی گزرے ہیں. یہی سنت اللہ کی پہلے کے لوگوں میں یہی, اس سے قبل یہی تھی. یعنی جو کچھ فرض کیا جا رہا ہے نبی سنگولر واحد پر آج پریزنٹ ٹینس میں, جو پہلے کے نبی گزر گئے ان سب پر بھی یہی فرض تھا, اور یہی اللہ کی سنت ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی کہ نہیں اب فرض کیا جا رہا ہے. سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی دوبارہ سن لیجئے غور سے کہ جو کچھ فرض ہے, کہہ رہا ہے نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے جو کچھ اللہ نے اس پر فرض کیا. یہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر کہتا ہے جو پہلے کے لوگ گزر گئے, یعنی نبی سے, یہاں نبی ہے تو جمع میں آئے گا تو نبیون آ جائے گا, جو پہلے کے نبی گزر گئے یہی اللہ کی سنت ہے. جو پہلے کے لوگ گزر گئے تھے یعنی رسول اور نبی, جو پچھلے لوگ نبی اور رسول گزر گئے ان پر بھی یہی فرض تھا. یہی اللہ کا دستور رہا ہے لوگوں میں, رسولوں میں, نبیوں میں. اس کنڈیشن, اس میں یہاں پر اللہ دین جو ہے رسول نبی کی طرح, نبی کی جمع نبیون, کیونکہ اوپر نبی کا ذکر, نبیون نیچے آئے گا. کہ اللہ کہا ہے سنت اللہ, اللہ کی سنت, فی الذین خلو, لوگوں میں جو تجھ سے پہلے کا, یہی دستور رہا ہے. یعنی پہلے کے لوگ نبیوں پر بھی فرض ہوا, اور آج کے نبی پر بھی فرض ہے, اور ہر زمانے میں یہ فرض ہے.
اور یہ اللہ کا دستور ہے جو چلا رہا ہے. کیوں دستور؟ کیونکہ اللہ کا سنت کیسے ہو گئی؟ کیونکہ یہ اللہ ہی نازل کر رہے ہیں, اللہ ہی ہمیں بتا رہے ہیں, اور ساتھ میں اپنا عمل بھی بتا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی سنت لوگوں میں نظر آئے گی. اب لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں آج, لوگ جو قرآن پر عمل کر رہے ہیں, یہ سب اللہ کی سنت ہو جائے گی. اب دیکھیے, اور اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا, اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. تقدیر سمجھتے ہیں آپ؟ مقدر ہوا یعنی جو احکامات ہیں وہ مقدر ہے, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, وہی ہوگا. جو اللہ نے لکھ دیا, جو کہہ دیا, جو نازل کر دیا, جو کلام کر دیا, وہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ وہی ہے, مقدر ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا مقدر ہے, کہتے ہیں نا آپ نے, یہ اللہ کا مقدر ہے, اس نے کر رکھا ہے, مقدر کیا ہوا جو کچھ اوپر لکھا ہوا. السلام علیکم. یہ بات سن. سر میرا نام اسد ہے. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر آپ کو آیت کا پس منظر یا شان نزول معلوم نہ ہو جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے, تو سورہ عبسہ 80 کی آیت نمبر 1 سے 7 تک کی وضاحت کیسے کریں گے؟ سورہ عبسہ 81 to 7 ہے. عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفع الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کہ نابینا جو دیکھ نہیں سکتا وہ آیا تھا شاید, اور انہوں نے بھویں چڑھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہے نا واقعہ, تیوری چڑھائی, اور ایک واقعہ ہے نا. ہاں ہاں. تو اب اگر فرض کریے ہم اس کو, اب پھر وہی آ گئی, اس کو دیکھیں آپ, یہاں لکھا ہے اندھا. دیکھیے عبسہ وتولی, اس نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. ان جاءہ اعمی, اس کے پاس آیا اندھا. اب دیکھیے قرآن میں ایک تو فزیکل اندھا ہوتا ہے, ایک ویسا بھی اندھا ہے. اللہ کہے دیکھتے دیکھتے نہیں ہیں, سنتے ہیں سنتے نہیں ہیں. سنا ہوا آپ نے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اگر فرض کریے یہ فزیکل اندھا ہے اور ایک نفساتی طور پہ اندھا, کیسے پتہ چلے گا کون سا اندھا ہے؟ کیونکہ دونوں طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو ہمیشہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اس کا کانٹیکسٹ اور ٹیکسٹ. تو اللہ کہہ رہا ہے وما یدریک لعلہ یزکا, تجھے کیا ادراک کہ اسے تزکیہ مل جاتا؟ تو یہ کون سا اندھا ہو جائے گا؟ ہاں آگے دیکھیں, او یذکر فتنفع الذکری, کہ اس کو نصیحت جو ہوتی ہے اس کو نفع دے دی ذکر سے. تو اس کے معنی یہ نفشاتی چل رہا ہے. پھر آگے دیکھیں اما من استغنی, اور جو اپنے کو غنی سمجھتا ہے, فانت لہ تصدی, تو اسی کی طرف متوجہ ہے. پھر آگے دیکھیں وما علیک الا یزکا, اور اوپر اس کے ادھر کہ وہ تزکیہ ہو جاتا, تیرے اوپر نہیں کہ اسے تزکیہ ہو. تو اس کے معنی آپ اگر قرآن کو ہمارے پاس اگر وہ انفارمیشن پہلے سے نہ ڈالی جائے, اور ہم یہاں دیکھیں اسی آیت میں, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, تو مگر اندھے گونگے بہرے فزیکل نہیں ہیں. تو قرآن میں یہ دو ٹائپ کے ہیں, اندھے ایکچوئل اندھے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, ریئل. لیکن جب آیت میں آپ یہاں دیکھیں گے, یہاں نصیحت و تزکیے سے واسطے میں اندھا ہے وہ, اور جو اپنے وہ غنی سمجھ رہے تو آپ اس کو متوجہ ہو رہے. تو اٹ از ناٹ اے فزیکل اندھا. آیت کے بیس پر کتنی دفعہ ہے دیکھیں, عربی اگر کاؤنٹ کریں آپ, وما یدریک لعلہ یزکا, ایک, یہ اس کا تزکیہ ہو جاتا, تجھے کیا ادراک. او یذکروا, کہ اس کا اگر نصیحت قبول کر لیتا, فتنفع الذکری, تیرے ذکر سے. پھر دو ایک دو تین. ام من استغنی, وہ اپنے جو دوسرا ہے وہ اپنے غنی سمجھ رہا ہے, فانت لہ تصدی, تو اس کی طرف متوجہ ہے. وما علیک الا یزکا, 4 times. تو اٹ از ریلیٹڈ ٹو سائیکولوجیکل اندھا, کہ تجھے کیا اوپر کہ اس کو تزکیہ ہو جاتا. تو آپ قرآن کو غور کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر دیتا ہے خود آیت کی بیس پر. وعلیکم السلام. کی آیت نمبر 44 سے ہے, جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ رسول آ کر لوگوں کے لیے آیات کی وضاحت کریں گے. تو نارملی اس وضاحت کو ریفر کیا جاتا ہے کہ یہ احادیث اور روایات سے ہیں. تو آپ دیکھیں اس میں آپ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے, سورہ نوٹ کر لیں, سورہ نحل 16 اور 44 آیت ہے, اور اس میں
اگر قرآن جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہے بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. ہم نے انہیں واضح نشانیوں اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا اور تجھ پر ہم نے ذکر نازل کیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کہا ہے تجھ پر ہم نے ذکر نازل کیا تاکہ تو لوگوں پر کھول کر بیان کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور شاید کہ وہ غور کریں. اچھا اب دیکھیں یہاں عربی میں لکھا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا ذکر تیری طرف، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ تو واضح کر دے لوگوں کے لیے. اور یہاں یہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے، فل سٹاپ لگ گیا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں لکھا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا ذکر تیری طرف، إِلَيْكَ تیری طرف، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ تو واضح کر دے لوگوں کے لیے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی وہ وضاحت کا ہے، کہہ لیں وہی کتاب آ گئی پرانی والی، وہ وضاحت وہاں مل جائے گی آپ کو. تو مگر آگے تو پڑھ لیں بھائی، وہاں کیا لکھا ہے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہاں نہیں پڑھیں گے آپ ان سے آگے پڑھوائیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ پورے قرآن کی آیت مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان لوگوں کی طرف نازل کیا اس کی وضاحت کر رہے ہیں رسولان کے. یہ تھوڑی کہ الگ سے کوئی کتاب لا رہے ہیں کہ صاحب وہ الگ کتاب ہے اس میں اس کی وضاحت مل رہی ہے. یہاں لکھا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہاں لا کے روک دیتے ہیں وہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا تیری طرف ذکر تاکہ آپ واضح کریں لوگوں، اور وضاحت کر لیں وہ کہہ لیں اس کتاب میں. مگر یہاں لکھا ہوا ہے وضاحت کیا کرے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں کی طرف نازل کیا ہوا ہے وہ اس کی وضاحت کریں. مثال کے تو آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ کچھ پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں، کسی پہ کوئی وضاحت ہو جائے تو ایک دوسرے سے وضاحت حاصل کر لے. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے وضاحت اس کی جو آلریڈی موجود تھا. کوئی الگ سے کوئی کتاب کی بات نہیں ہو رہی کہ وہاں جا کے وضاحت ہو رہی، وضاحت اسی موجود ہے. تو اگر فرض کریے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی زنا کے قریب مت جاؤ، ایک میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اور میں آپ کو اس وقت قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، اور آپ فرض کریے آپ مجھ سے آ کے بھائی میرے پڑھ رہا تھا قرآن اور یہ میرے کو پتہ چلا کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے وضاحت زنا کے قریب نہ جاؤ، واضح، تو آپ کو وضاحت ہو گئی. تو مجھ سے اگر آپ نے وضاحت کر لی، کنفرم کر لی، ایک بات ہو رہی ہے سمجھانے کے لیے، ہم آپس میں ایک دوسرے کنفرم کر لیں تو کوئی کتاب آئے گی بیچ میں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واضح کر رہے ہیں تو وہ لوگوں پہ جو نازل ہوا ہے اس کو پہ واضح کر رہے ہیں وہ، تو وہ اور کتاب میں تھوڑی ملے گا کوئی. جو ان پہ آیا ہوا لوگوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں. وہ آیت میں لکھا ہوا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں کی طرف نازل ہو رہا ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. جی ہے، تو یہ اس طرح سمجھا جا رہا ہے. تھینک یو. سورہ الاحزاب 33 اس کی 38 آیت. ما كان على النبي من حرج ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا. نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کیا. ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے، اور اللہ کا امر مقدر ہے، مقدر کیا ہوا. تو اب یہاں دیکھیے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے یہاں کس طرح اللہ بتاتا ہے کہ پہلے تو ہم کو پچھلی آیت میں پتہ چل گیا تھا قرآن فرض ہے. یہاں لگا ہے نبی کے اوپر تنگی نہیں ہے اس میں سے جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا. جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کیا وہ تو پچھلی آیت پڑھا تھا قرآن فرض کر دیا وہ بحال کر دے گا. تو ان کو تنگی کس بات کی؟ تنگی نہیں ہے، اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے نبی پر فرض کر دیا یعنی قرآن، اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے اس پر تنگی نہیں ہے. کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کر رہا کہ مجھ پہ قرآن فرض کر دیا، سارے احکامات ہیں اس کو مجھے فالو کرنا ہے، بلکہ ان کو بحال کر دے گا. کوئی اس میں
شک شبے کی بات نہیں ہے. اور جتنے احکام ہیں, غور سے سن لیجیے, جتنے احکام ہیں اللہ کی کتاب میں, وہ سارے احکام انکلوڈڈ فرض کر دیے نبی پر. صرف 5 چیزیں نہیں ہیں فرض جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. سارا احکام جتنے بھی ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس, جو کہا جائے کرو اور جس سے روکا جائے رک جاؤ, وہ سب فرض ہے. اور اس آیت کے اوپر جو کانٹیکس ہے وہ بھی فرض ہے. بہرحال تو اللہ کہہ رہا ہے نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ ان پر فرض کر دے, یہ ہے اللہ کی سنت. دیکھیے آگے لکھا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, ان لوگوں میں یہی اللہ کی سنت دستور رہا ہے جو پہلے سے گزر گئے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. اب یہ سمجھنا ہے یہ اللہ کی سنت کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہم کو کہ اللہ کہہ رہا ہے اسی نے فرض کر نبی پر قرآن. تو یہ بتانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ وہ اس نے فرض کر دی, اس کا عمل ہے. تو کیا ہو گیا یہ سنت اللہ. تو کہہ رہا ہے یہی سنت اللہ لوگوں میں, جو لوگ یہاں پر ریفر کریں گے نبی کے, جو اوپر سنگولر نبی کا ذکر کیا گیا, واحد نبی, تو یہاں نبیوں سے ہم سمجھیں گے جتنے پچھلے نبی گزرے, یہی سنت اللہ کی پہلے کے لوگوں میں, یہی اس سے قبل یہی تھی. یعنی جو کچھ فرض کیا جا رہا ہے نبی سنگولر واحد پر آج پریزنٹ ٹینس میں, جو پہلے کے نبی گزر گئے ان سب پر بھی یہی فرض تھا, اور یہی اللہ کی سنت ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی کہ نہیں اب فرض کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے, اور اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا, اور اللہ کا امر مقدر ہے, مقدر کیا ہوا. تقدیر سمجھتے ہیں آپ, مقدر ہوا یعنی جو احکامات ہیں وہ مقدر ہے, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, وہی ہوگا. جو اللہ نے لکھ دیا, جو کہہ دیا, جو نازل کر دیا, جو کلام کر دیا, وہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ وہی ہے, مقدر ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا مقدر ہے, کہتے ہیں نا آپ نے یہ اللہ کا مقدر ہے, اس نے کر رکھا ہے, مقدر کیا ہوا جو کچھ اوپر لکھا ہوا ہے. الاحزاب 33 اور 39 آیت. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا, وہ جو کہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں, اور وہ سوائے اللہ کے کسی ایک سے نہیں ڈرتے, وہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ جو پیچھے جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے نبی اور نبیوں کے بارے میں, اور جو اللہ کی جو سنت ہم نے ابھی پڑھا ہے, وہ لوگ جو جن کا ذکر کیا پیچھے, جو ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا آگے. بالکل اس کے بعد یہ آیت ہے. یہ سورہ احزاب 33 کی پہلے جو تھی وہ 38 تھی, 38, اور یہ 39 ہے. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے, سیاق و سباق, پیچھے سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو جن کا پیچھے ذکر آیا وہ لوگ کون ہیں؟ وہ تبلیغ کرتے ہیں اللہ کی رسالات. اللہ کی رسالات کا مطلب اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں, اور وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے سوائے اس کے, سوائے اللہ کے وہ کسی کے بھی نہیں ڈرتے. وہ نہیں ڈرتے سوائے اس سے, اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ. یہ کس کا بیہیویئر ہے؟ انگریزی میں پوچھ رہا ہوں, کس کا یہ عمل ہے؟ رسول اور نبیوں کا. تو یہ کس کی سنت ہوئی یہاں پر؟ رسول کی سنت ہو گئی, رسولوں کی سنت. اللہ کی سنت ہے کیونکہ وہ کلام اس کا ہے. اب بتا رہا اللہ تعالیٰ ان کا عمل کیا ہو گیا. اللہ کے رسول جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں. یہ جو تبلیغ کرنے کا جو عمل ہے یہ رسولوں کا عمل ہو رہا ہے. یہ کس کا عمل ہو رہا ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا پہلے پھر بولا تھا کہ کہاوا اور عمل, جس کا کہاوا اور عمل جو ہے اس کی سنت ہے. اللہ کا نازل کردہ اور اللہ کا کلام اور اس کا عمل اس کی سنت اللہ تھی. اب یہاں پر رسولوں کو نبیوں کی سنت آ رہی ہے سامنے. وہ پیغامات پہنچاتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ, اور وہ جو کہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں. یہ جو پہنچانے کا عمل ہے یہ رسولوں کی سنت اور نبی کی سنت ہو گئی. وَيَخْشَوْنَهُ, اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ, اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوا اللہ کے. یہ بھی ان کا عمل آ گیا, تو یہ رسولوں کی سنت ہو گئی. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت.
اب اسی طرح دیکھتے جائیں, میں پڑھتا جاؤں گا کیونکہ آیات سے پھر ہم اس میں جو پیغام کے اندر سینس ہے اس سے ہم انالائز کرتے جائیں گے, آپ کو خود سمجھ میں آتا جائے گا انشاءاللہ. الاعراف 7ویں سورت اس کی 35 آیت. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے بنی آدم, جب بھی تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول جمع میں آئیں جو تم پر میری آیات سے تعلق کریں, پس جس نے تقوی اختیار کیا یعنی حفاظت کی اور صحیح کر لیا, بس اس پر نہیں خوف ہوگا اور نہیں وہ محزون ہوں گے. اب اس نے کس کے بارے میں بات کی؟ رسولوں کے بارے میں. کیا بات کی؟ اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی, جب بھی تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں تمہارے اوپر میری آیت کا تعلق کریں, یعنی بنی آدم ہم سب ہیں, ان کے پاس رسول آئیں اور اللہ کہہ رہا ہے میری آیت کی تلاوت کریں وہ, اور وہ تم پر ان آیت سے تعلق کریں. یہ کس کی بیہیویئر ہے؟ یہ کون کرے گا؟ آیت کا تلاوت کرے گا اور ریلیٹ کرے گا. رسول کی سنت آ گئی ہے, آ رہی ہے, اللہ کی سنت سمجھ میں آ رہی ہے جو رسول کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. اب کہتا ہے فمن اتقا واصلح, جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور صحیح کرے گا. یہ کس کی سنت ہے؟ لوگوں کی. کون سے لوگ؟ جو صحیح کر رہے ہیں, اصلاح کر رہے ہیں, جو تقوی اختیار کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے ہیں ان کی نہیں ہے یہ. یعنی وہ لوگ, اللہ نے کہا جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور صحیح کرے گا, اس کی بات ہو رہی ہے. آگے اب کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہیں وہ محزون ہوں گے. یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت. کہ اللہ نے کہا جو ایسا کرے گا تو یہ آرڈینڈ ہے, فرض ہے, یہ ایسے ہی ہوگا کہ نہ تو وہ محزون ہوں گے نہیں انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا. اچھا, اس آیت میں ایک اور خاص بات یہ یاد رکھیں, تمام جمع میں رسول ہیں, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے خاتم النبیین اینڈ انکلوڈنگ نوح علیہ السلام, جتنے بھی رسول اور انبیاء اور پیغمبر ہیں, سب کی یہ سنت ہے کہ آیات تلاوت کرنا. آیات, یہ کلام اللہ کی آیت تلاوت کرنا اور آیات کو ریلیٹ کرنا, یہ سارے رسولوں کی سنت ہے. ایک رسول کی بات نہیں, اور سب رسولوں کی یہی سنت ہے آیت تلاوت کرنا. یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم, رسول تم سب میں سے, یقصون علیکم آیاتی, اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس ہمارے رسول جمع میں آئیں اور وہ ساری تم پر آیتوں کی تعلق پیدا کریں, فمن اتقا, جو کوئی اس تقوی اختیار کرے گا, وہ اصلح, اور صحیح کرے گا, فلا خوف علیہم, پس ان پر خوف نہیں ہوگا, ولا هم یحزنون, وہ محزون غمزدہ نہیں رہیں گے, افسردہ. اور دیکھیے رسولوں کی سنت, البقرہ 2 اس کی 151 آیت 151. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جیسے ہم نے تم ہی میں یعنی نفسیات میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور وہ تمہارا تزکیہ جواز پیش کرتا ہے, اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے, اور تمہیں وہ علم دیتا ہے جو تم ہرگز نہیں جانتے تھے. تو اب دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ رہی سامنے. پہلے تو جمع رسولوں کی سنت آئی کہ واحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنہ رسول اللہ کی, اللہ کے رسول کی سنت کیا ہوئی؟ یتلو علیکم آیاتنا, وہ تلاوت کرے گا تم سب پر ہماری آیت. ہماری آیت, اللہ کی آیت کا تلاوت جب آپ سن رہے ہیں تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور میں اتباع میں اگر پڑھ رہا ہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ میں فالو کر رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں آیت کی. سمجھ رہے میری بات کا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نمبر 1 آیات کا تلاوت کرنا,
سننا رسول کی ہم سننے آئے, اللہ کے رسول کی سنت سے رسول کی سنت آ گئی اب کہ آیات تلاوت کرنا, وَيُزَكِّيكُمْ اور لوگوں کا تزکیہ کر دینا, جواز پیش کر دینا, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ اس کتاب کا علم دینا, یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا علم دینا, یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب سنت الرسول آ رہا ہے سامنے, کیونکہ یہ ان کا بیہیویئر آ رہا ہے. ایک تو وہ آیت تلاوت کریں گے, اللہ کی آیت, تزکیہ کریں گے لوگوں کا, جواز پیش کریں گے, اور علم دیں گے کتاب سے, نالج آئے گی کتاب سے, والحکمت اور وزڈم عقل مندی سے اس کا علم دیں گے, اور وہ علم دیں گے جو تم ہرگز نہیں جانتے تھے پہلے. تو اس کے معنی جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئے گی, لوگوں کے سامنے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت آئے گی تو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے, جانتے تھے آپ لوگ؟ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آج سن رہے ہیں پہلے جانتے تھے آپ؟ آپ کیا سمجھتے آ رہے ہیں وہ کس کی سنت ہے؟ یہی تو لیکچر ہے, یہی لیکچر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ, سنت اللہ اور سنت رسول یہ کیا, سنت اللہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اس کا یہ احکام ہے کہ رسول ایسا کرے گا, وہ 100% کرے گا. رسول جو ہے وہ یہ کرے گا. رسول کیا کرے گا؟ تلاوت کرے گا, تم سب پر آئے تھے, یہ رسول کا فعل آ رہا ہے, اور تزکیہ کرے گا لوگوں کا, اور علم دے گا کتاب سے, اور حکمت سے علم دے گا, حکمت کا علم دے گا, اور علم دے گا جو تم نہیں جانتے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ رہی ہے. تو ہر زمانے میں جب آیات کی جو سینس اور ایسنس سامنے آتی ہے روح اس کی, تو ہمیں ہر دفعہ لگتا ہے یہ نئی بات ہے, تو یہ اس کی رسول کی سنت ہے. اس سے پہلے جب بھی اس کے معنی کلام اللہ کو جب آپ تدبر و غور کرتے ہیں, اس کی جو روح, اس کی جو سینس اور ایسنس سامنے آ رہی ہے, اور جب ہم تک وضاحت ہوتی ہے اس کی بات, تو ہم پہلے نہیں جانتے تھے. جب ہم نہیں جانتے تھے تو اس کے معنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئی آپ کے. اور اگر آپ سنتے جو آ رہے ہیں رسول کی سنت کہیں اور حوالے سے دیکھتے ہیں اس سے میچ کرتی ہے کوئی, تو وہ بھی ہم مان لیں گے سنت, اگر اللہ تعالیٰ کی آیت میں لکھا ہوا جائے کچھ ایسی بات. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.